الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وقال تعالى ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى أطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، حمد و صلات کے بعد جو آیت کریمہ پڑھی گئی اللہ تبارک و تعالی نے اس میں یہ بتایا کہ انسانیت کی اصلاح کا، اس کی کامیابی کا نسخہ اکسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری اور ان کی اطاعت ہی ہے۔ اس کے سوا نہ کوئی دوسرا راستہ اسے کامیابی پر لے جا سکتا ہے، نہ کوئی دوسرا طریقہ اس کی کامیابی کی ضمانت دے سکتا ہے۔ اور یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ کفار و اغیار پر مسلمانوں کا غلبہ، ان کی فتح اسی وقت ہو سکتی ہے جب قوم مسلم اللہ اس کے رسول کی اطاعت کو ایک اسلحہ بنا کر اپنے پاس رکھ لیں، اسلحہ سمجھ کر ہی اپنی زندگی میں اسے اتار لیں، تو انتم الاعلون ان کنتم مومنین کا مصداق یہ قوم بن جائے گی۔ ورنہ اگر تعداد مسلمانوں کی برائے نام کروڑوں اربوں ہو، کفار و اغیار پر ان کا کوئی رعب و دبدبہ ہونے والا نہیں ہے جو صحابہ کرام کی جماعت سے ان پر ہوا تھا۔ صحابہ کرام کی جماعت کا خوف کفار اور دین دشمن طبقے پر مہینوں کی فاصلے کی دوری پر سے کفار کے دلوں میں خوف رہا کرتا تھا۔ تو اگر مسلمان کفار و اغیار پر غالب آنا چاہتے ہیں تو بھی ان کے لیے یہی ایک شکل ہے
کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کو اپنی زندگی میں پیدا کر لیں۔ یہی سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت یہ دو الگ الگ چیز نہیں ہے، بلکہ دونوں لازم اور ملزوم ہیں۔ یعنی اللہ تعالی کی اطاعت بعین ہی رسول کی اطاعت، اللہ تعالی کی نافرمانی بعین ہی رسول کی نافرمانی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت وہ بعین ہی اللہ تعالی کی اطاعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی یہ بعین ہی اللہ تعالی کے احکام کی نافرمانی ہے۔ اور ان دونوں کی اطاعت و نافرمانی کے درمیان فرق کرنے والوں کے لیے اللہ تعالی نے فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، کہ کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ جب اللہ اس کے رسول کسی معاملے میں ایک حکم صادر فرما دے کہ تم کو ایسا کرنا ہے تو اس کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ اب اپنا کچھ اختیار اس میں سمجھے یا کوئی راہ نکالنے کی کوشش کرے۔ جس نے ایسا کیا وہ واضح گمراہی میں مبتلا ہو کر گمراہ ہو گیا۔ دوسری جگہ فرمایا ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا اولئک هم الکافرون حقا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، کہ جو لوگ اللہ اس کے رسول کے منکر ہیں اور اللہ اس کے رسول کے درمیان فرق پیدا کرنا چاہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم بعض کو مانتے ہیں بعض کو نہیں مانتے اور ان دونوں کے حکموں کے درمیان ایک تیسری راہ تلاش کرتے ہیں، یہی لوگ اصل کافر ہیں۔ اور ایسے لوگوں کے لیے ہم نے ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت یہ لازم اور ملزوم ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالی کو مانتے ہیں تو یہ ماننا اسی وقت ہوگا جب ہم اس کے رسول کی رسالت کا بھی اقرار کریں گے، اور اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالی کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں تو یہ اسی وقت اطاعت و فرما برداری شمار ہوگی جب ہم اس کے ساتھ اس کے رسول کی بھی اطاعت و فرما برداری کریں گے، ورنہ ہمارا قول اور ہمارا فعل اگر آپس میں ایک دوسرے کے مطابق نہیں ہوگا تو ہمارا یہ کہنا کہ ہمارا معبود اللہ تعالی ہے، ہم اس کے احکام کو مانتے ہیں، ہم اپنے دعوے میں جھوٹے ہوں گے۔ اگر ہم اللہ تعالی کے احکام کو اس کے رسول کے طریقے کے مطابق نہیں کرتے تو ہم اللہ کو ماننے میں بھی جھوٹے ہیں۔
اس لیے کہ اللہ تعالی نے صاف فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ ہماری اطاعت بعین ہی ان کی رسول کی اطاعت ہے، اور اس کے رسول کی اطاعت بعین ہی ہماری اطاعت ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ ہمارے رسول اور پیغمبر آپ سے صرف وہی باتیں کہتے ہیں اور خود بھی وہی کرتے ہیں جس کا اللہ تعالی کی طرف سے حکم ہوا ہوتا ہے۔ جس کا حکم نہیں، نہ وہ آپ کو اس کا حکم دیتے ہیں اور نہ خود کرتے ہیں۔ اسی کو فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، رسول اپنی خواہش سے نہ کچھ کہتے ہیں نہ کرتے ہیں، اس لیے فرمایا مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول جس بات کا تم کو حکم دے اس کو لے لو، یعنی اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس سے تم کو باز رہنے کے لیے کہہ دے سیدھا باز آ جانے کی کوشش کرو۔ تو میرے محترم بزرگوں، اب اگر ایک بندہ دعویٰ کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا، اطاعت کا، عشق کا، تو ہر دعوے کی کچھ دلیل ہوتی ہے جس سے اس کا دعویٰ ثابت ہوتا ہے، اور ہر دعوے کا سب سے بڑا ثبوت اور شاہد اور گواہ انسان کا اس کا فعل اور اس کا قول ہے۔ ہر آدمی اندازہ لگا سکتا ہے کہ اس کا دعویٰ کیا ہے اور اس کا قول کیا ہے، اس کا فعل کیا ہے، اس کی عملی زندگی کیا ہے، اس کا خیال کیا ہے۔ صحابہ کرام کی مقدس جماعت جنہوں نے اللہ اس کے رسول سے محبت کا دعویٰ کیا، تو انہوں نے اس دعوے کی دلیل کے طور پر اللہ اس کے رسول کے ہر قول ہر فعل پر اپنی جان کی بازی لگا دی۔ انہوں نے ان کے قول و فعل کی اطاعت و فرما برداری میں اپنی متاع عزیز کو قربان کر کے دنیا کے لیے وہ نمونہ اور مثال چھوڑ گئے کہ قیامت تک کے لیے ان کی زندگیاں انسانیت کے لیے مشعل راہ بن گئی۔ ایک ایک صحابی کی زندگی آنے والی امت کے لیے نمونہ ہو گئی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، ان میں سے جس کی بھی اقتدا کر لو، جس صحابی کی بھی زندگی کو اپنانا چاہو اپنا لو، تم ہدایت پا جاؤ گے، کامیابی کی راہ پر گامزن ہو جاؤ گے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو انہوں نے دعویٰ کیا تھا آپ سے محبت کا، ہمارا بھی دعویٰ ہے کہ ہم بھی اللہ تعالی کو اپنا معبود مانتے ہیں، اس کے رسول کو ہم اپنا رسول اور پیغمبر مانتے ہیں، لیکن ان کو احساس تھا کہ جب ہم نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے اور اس بات کا اعلان کیا ہے کہ ہم کو اللہ اس کے رسول سے محبت ہے،
دعویٰ کیا ہے تو ہمیں اپنی جان، اپنے مال، اپنی ہر چیز کو ان کے نام پر قربان کرنا ہوگا، ورنہ ہم اپنے دعوے میں جھوٹے ہوں گے۔ اور آج اس امت مسلمہ کو اسی بات کا احساس نہیں ہے، اور جب احساس ہی نہیں تو پھر بات ہی ختم ہو جاتی ہے، کیا معمولی گناہ اور کیا بڑا گناہ۔ ورنہ حقیقت یہ ہے کہ جب کسی بندے کے دل میں صحیح معنی میں اللہ اس کے رسول کی محبت بس جائے اور اس کا دل اللہ اس کے رسول کے عشق سے بھر جائے تو پھر اس کے رسول کی اطاعت، اللہ تعالی کی اطاعت اس بندے کے لیے مشکل نہیں بلکہ اس کی زندگی کی طبیعت ثانیہ بن جاتی ہے۔ جیسے آدمی کہتا ہے کہ میری طبیعت یہ ہے کہ یہ کام اس طرح ہو، میرا مزاج یہ ہے کہ یہ کام اس طرح ہو، میری طبیعت چاہتی ہے اس چیز کو کھانے کو۔ جب بندے کے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت آ جاتی ہے، دین ہی کو اختیار کرنا اس کی طبیعت بن جاتی ہے، پھر اس کی طبیعت کو کبھی یہ گوارا نہیں ہوتا کہ میں جو کام کروں کبھی بھی اس کے رسول کے طریقے کے خلاف ہو جائے۔ اس کو تو اتنی بھی مہلت اور تاخیر گوارا نہیں ہوتی کہ اس کام کو کرنے میں میرے اندر سستی ہو، کاہلی ہو، یہ بھی اس سے برداشت نہیں ہوتا۔ مثلاً جو آدمی نماز کا انتہائی پابند ہوتا ہے، بیچارہ بڑے اہتمام سے تکبیر اولیٰ کی پابندی کیا کرتا ہے، اس آدمی کی اگر کبھی بلا عذر نہیں شرعی عذر کی بنیاد پر بھی اگر اس کی کوئی تکبیر اولیٰ فوت ہو جاتی ہے تو بظاہر تو کوئی اس کا جان کا نقصان نہیں ہوا، مال کا نقصان نہیں ہوا، گھر بار کا نقصان نہیں ہوا، لیکن اس کے دل کی کلفت اور تکلیف کیا ہوتی ہے اس کا احساس ہم اور آپ نہیں کر سکتے، اس کا تصور کیا ہوگا ہم لفظوں میں نہیں کہہ سکتے۔ ہمارے اکابرین میں سے مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ ایک بار دارالعلوم دیوبند میں مجلس شورا ہوئی، حضرت اس میں شریک ہوئے، مجلس میں شرکت کی وجہ سے یا کوئی اور وجہ بن گئی، حضرت کی تکبیر اولیٰ فوت ہو گئی، اتنا صدمہ رہا ان کو، مہینے تک صدمہ رہا۔ لوگوں نے سوال کیا کہ حضور آپ پر تکبیر اولیٰ فوت ہونے کا یہ ایسا کیا صدمہ طاری ہو گیا؟ فرمایا 22 سال ہو گئے مجھ کو کہ میری تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی تھی، آج میری تکبیر اولیٰ فوت ہوئی ہے تو مجھے میرے صدمے کا کیا عالم ہے میں وہ آپ سے بیان نہیں کر سکتا۔ تو میرے محترم بزرگوں، ہم کو جائزہ لینا چاہیے، وہی احساس اپنے دل میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور جس کے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت نہیں ہوتی اس کی تکبیر اولیٰ تو کیا، ایک نماز تو کیا، اس کے جمعہ اور سب کچھ غائب ہوتے رہتے ہیں، اس کے دل میں اور اس کی روح میں ذرہ برابر بھی کوئی پریشانی نہیں ہوتی، کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کتنے فرائض کتنے واجبات چھوٹ گئے۔ تو میرے محترم بزرگوں، ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں
ہم ان کو دیکھ کر اپنی زندگی کا، اپنے ایمان کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں، اللہ اس کے رسول کی محبت ہی انسانیت کی فلاح و بہبودگی کی ایک متعینہ منزل ہے۔ یہ محبت پیدا ہو جائے تو انسان کا بیڑا پار ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا کہ اے بھائی، تو نے قیامت کے لیے تیاریاں کیا کر رکھی ہے؟ کیا کوئی معمولی چیز ہے قیامت کی جس کا تم انتظار کر رہے ہو؟ فرمایا، اے اللہ کے رسول، میں نے کوئی تیاری نہیں کی ہے، بس ایک چیز ہے میرے دل میں کہ میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، ان کا میرے دل میں بہت ہی عشق اور محبت بھرا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو دنیا اور آخرت میں اس کے ساتھ رہے گا جس سے تو محبت کرتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں ان کی زندگی کیسی تھی، آخرت میں وہ کس مقام پر ہوں گے، یہ سب کو معلوم ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب آپ نے فرمایا کہ دنیا اور آخرت میں تم اس کے ساتھ رہو گے جس سے تم محبت کرتے ہو، تو اس آدمی کا بھی ٹھکانہ اور انجام معلوم ہو گیا کہ مرنے کے بعد وہ بندہ کہاں جائے گا جس کے دل میں اللہ کے رسول کی محبت ہوگی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں نے مسلمانوں کو اسلام کے بعد اتنا خوش کبھی نہیں دیکھا جتنا خوش انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے سننے کے بعد میں نے دیکھا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، صحابہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مر مٹنے والے تھے، جب ان کو دنیا ہی میں اپنے مقام اور انجام کا پتہ لگ گیا تو انہیں خوشی کیوں نہ ہوتی۔ تو میرے محترم بزرگوں، ہم کو چاہیے کہ اپنے ایمان کا جائزہ لیں، اپنے اندر احساس پیدا کریں۔ بظاہر تو ہم دنیا میں یوں ہی مسلمان بن کر آ گئے، اس لیے ہم کو احساس نہیں ہے کہ ہم نے بھی کوئی دعویٰ کر رکھا ہے کہ ہم بھی اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ ہماری زندگی کا آغاز یہ اور ایسے گھر میں ہوا کہ کبھی اس کا چرچا نہیں ہوا، اور یوں ہی زندگی گزرتے گزرتے ختم ہو جاتی ہے۔ وہ وقت آتا ہی نہیں کہ اس کا احساس کیا جائے۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے بارے میں غور و فکر کریں، اپنے دلوں میں اللہ اس کے رسول کے لیے کتنی جگہ ہم نے دے رکھی ہے اس کا جائزہ لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔